زندگی بھر درس عشق مصطفیٰ دیتا رہا، ماننے والوں کو جو اس کے پاس تھا دیتا رہا۔ یہ حضرت فقیہ اعظم کی زندگی کی مکمل تصویر جو ہے وہ اس شعر کے اندر موجود ہے، اور یہ جناب طارق سلطان پوری سعادت حاصل کر رہے تھے حضرت فقیہ اعظم کی بارگاہ میں ہدیہ منقبت پیش کرنے کے لیے۔ اب تقاریر کا آغاز ہوا چاہتا ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر ابتدا اچھی ہو جائے تو پھر انتہا تک امور جو ہیں وہ بہتر طور پر چلنے کے امکانات بڑھ جاتے ہیں۔ تو اس سلسلہ خیر و برکت کی تقریر کے آغاز کے لیے میں سب سے پہلے شہباز خطابت اور دنیا اہل سنت کے نامور خطیب حضرت علامہ خان محمد صاحب قادری پرنسپل جامعہ غوثیہ لاہور کی خدمت میں درخواست گزار ہوں کہ وہ تشریف لائیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء و مشائخ اہل سنت آپ کے سامنے اس وقت جلوہ افروز ہو رہے ہیں۔ ہمارے کراچی سے تشریف لانے والے عالمی مبلغ اسلام اور دنیا اہل سنت کی ایک نہایت ہی قابل احترام شخصیت جناب ڈاکٹر کوکب نورانی صاحب کا ہم خیر مقدم کرتے ہیں، وہ آپ کے سامنے جلوہ افروز ہوئے۔ میں درخواست گزار ہوں حضرت علامہ الحافظ خان محمد صاحب قادری سے کہ وہ تشریف لائیں اور سامعین کو بحوالہ فقیہ اعظم اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں اور مستفید فرمائیں۔ نعرہ تکبیر۔ یہ ہمارے اہل سنت کی محافل کے اندر ایک پیرایہ اظہار عقیدت یوں بھی چل رہا ہے کہ جب نعرہ تکبیر بلند ہوتا ہے تو ایک ہاتھ، اور جب نعرہ رسالت بلند ہوتا ہے تو دونوں ہاتھ لہرا کر نعروں کا پرجوش انداز کے اندر جواب دیا جاتا ہے۔ ذرا یہ منظر دہرا دیا جائے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان فقیہ اعظم جاری رہے گا۔ فیضان فقیہ اعظم حضرت مولانا علامہ خان محمد صاحب قادری۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والله يختص برحمته من يشاء، صدق الله مولانا العظيم۔ الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله۔ آج ایک صاحب کردار کی باتیں ہوں گی، آج ایک صاحب کردار کی باتیں ہوں گی، اس کی رفتار کی گفتار کی باتیں ہوں گی۔ وہ جو جلاتا تھا اندھیروں میں محبت کے چراغ، وہ جو جلاتا تھا اندھیروں میں محبت کے چراغ، اس روشنی کے مینار کی باتیں ہوں گی۔ عزت مآب، فضیلت مآب، جانشین حضرت قطب المحققین غوث العلماء حضرت قبلہ فقیہ اعظم جناب صاحبزادہ علامہ مولانا محمد محب اللہ صاحب نوری دامت برکاتکم العالیہ، قابل صدر احترام مہمانان گرامی، جملہ برادران اسلام، قبلہ قصوری صاحب نے جو ارشاد فرمایا ہے، بلکہ انہوں نے افتتاح کے لیے، آغاز کے لیے
میرا نام چنا، شاید اس کی وجہ یہ ہو کہ محبت انتہا میں مشکلیں آسان کرتی ہے، محبت انتہا میں مشکلیں آسان کرتی ہے، مگر اس کم وقت کی ابتدا بڑی مشکل سے ہوتی ہے۔ اس لیے انہوں نے اچھا کیا کہ میرا نام لیا۔ برادران اسلام، آج ہم جس ہستی کے حضور نذرانہ عقیدت لے کر حاضر ہیں، ایسے لوگ بقول اقبال صدیوں کے بعد پیدا ہوتے ہیں۔ حضرت سیدی فقیہ اعظم جس حوالے سے آپ انہیں دیکھیں، کردار، گفتار، علم، عمل، فکر، فن، جس جہت سے آپ کی شخصیت کا آپ مطالعہ فرمائیں، آپ کو اسلاف کا ایک حسین نمونہ نظر آتا ہے۔ اور کمال یہ ہے کہ سادگی، محبت، پیار، اوڑھنا بچھونا، میں آپ کی خدمت میں جناب سیدی فقیہ اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی زندگی کے بارے میں انتہائی اختصار کے ساتھ چند باتیں اس حوالے سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ آج ہمارے حوصلے پست ہو چکے ہیں، ہم غفلت کا شکار ہو چکے ہیں، احساس کمتری وباؤں اور بلاؤں کی شکل میں ہمیں گھیر چکا ہے۔ اس لیے ہمیں کسی ایسی شخصیت کو، ایسے افراد کو اپنے لیے نمونہ اور ماڈل بنانا چاہیے کہ جن کی زندگی ہمارے لیے مینار نور کی کا کام کرے، بلکہ جن کی ارواح ہماری انگلیوں کو پکڑ کے پگ ڈنڈی پہ چلائے، تاکہ ہمارے اندر جو احساس کمتری پیدا ہو رہا ہے، غفلت ہمیں گھیر رہی ہے، ہمارے حوصلے پست ہوتے دکھائی دے رہے ہیں، اور تشدد و افتراق، ٹوٹ پھوٹ، باہمی بے اعتمادی بلکہ بد اعتمادی، یہ وہ ناسور ہیں جو پھوڑا بن کر ہمارے جسم کو کھا رہے ہیں۔ تفریق نے جادو ہی جگایا ہے بلا کا، خطرے میں ہے اے یار چمن مہر و وفا کا، جلتے ہوئے دیکھے وہی معصوم شگوفے، تھا جن کو بھروسہ تیرے دامن کی ہوا کا۔ آج ہماری کیفیت، روح، ارواح مزمحل ہو چکی ہے، عزائم، ارادے کمزور ہوتے جا رہے ہیں، کتابوں کے ساتھ رشتہ کٹتا جا رہا ہے، مدارس کو دیکھیں تو ان میں غبار اٹھتا دکھائی دیتا ہے۔ تو ایسے میں کوئی تو ہو جس کی انگلی پکڑ کے چلا جائے، کوئی تو ہو جس کے نقش قدم پہ قدم دھر کے چلا جائے۔ میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے بزرگوں میں حضرت سیدی فقیہ اعظم کی شخصیت ایک ماڈل شخصیت ہے، ایک نمونہ شخصیت ہے کہ جن کے دامن اقدس سے لگ کر ہم اپنی منزل پر پہنچ سکتے ہیں، اپنے خوابوں کی تعبیر ڈھونڈ سکتے ہیں۔ برادران عزیز، حضرت فقیہ اعظم نے جن حالات میں دین اسلام کے جھنڈے کو لہرایا اور جس سرزمین پر لہرایا، وہ آپ حضرات سے پوشیدہ نہیں، مخفی نہیں۔ لاہور کی فضا میں بیٹھ کر ادارے چلانا، کام کرنا، قال اللہ قال الرسول کی صدا لگانا، یہ اس قدر مشکل نہیں۔ سٹیج میسر آ جائے تو بسا اوقات کمزور لب و لہجہ کا خطیب بھی بہت بڑا خطیب کہلاتا ہے، لیکن سٹیج میسر نہ آئے تو بڑے بڑے عظیم المرتبت علم و فن کے جو ہے وہ گوہر جمود و خمود کی دنیا میں دم توڑ دیتے ہیں، خاکستر میں چھپی چنگاری کی طرح ختم ہو جاتے ہیں۔ لیکن اس شخص کے قربان کہ جو نہ لاہور، نہ کراچی، نہ فیصل آباد،
نہ اسلام آباد، بلکہ پاکستان کا ایک بالکل پسماندہ کونا جہاں اس فرد فرید نے ڈیرا لگایا اور کسی نے سچ کہا، چمن میں پھول کا کھلنا تو کوئی بات نہیں، زہے وہ پھول جو گلشن بنائے سہرا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیہ، فیضان افتی اعظم۔ حضرات گرامی، آج ہم خوبصورت سٹیج پر پہنچ کر، بڑے بڑے شہروں میں بیٹھ کر، پروپیگنڈے کے زور پر، میڈیا کے زور پر ہم اپنے ناموں کے ساتھ لاحقے اور سابقے سجا کر لوگوں کے دماغ پر سوار ہونے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن اس شخص کو دیکھو کہ نہ پروپیگنڈا ہے، نہ میڈیا ہے، نہ اس شخص کو اس طرح کی نہ طلب ہے، نہ سوال ہے، نہ اسے اس قسم کا کوئی ذوق ہے، نہ شوق ہے۔ چپ کر کے وہ شخص آتا ہے، آ کے ریتلے ٹیلوں کے اوپر ڈیرے لگاتا ہے، اور ریت کے ٹیلوں کے اوپر، ریت کے اوپر کبھی عمارت نہیں بنا کرتی، ریت کے اوپر بننے والی دیواریں کمزور ہوا کرتی ہیں، لیکن کتنا بڑا عازم اور فاتح تھا وہ شخص جس نے ریت کے سینے کے اوپر حنفیہ، جامعہ حنفیہ بصیر پور جیسا عظیم المرتبت ادارہ قائم کر کے، جہاں سے چھوٹے چھوٹے پودے نہیں، عظیم المرتبت قسم کے اس نے شجرہائے سایہ دار پیدا کی، اور جن کی بہار سے آج الحمدللہ دھوپ تھی، لیکن آج کریا کریا، گلی گلی، گاؤں گاؤں جس کی ہے چھاؤں، اس شخص کو کہاں پاؤں؟ اس کی ایک خوبصورت تصویر اور تنویر ہمارے سامنے جناب صاحبزادہ محمد محب اللہ نوری صاحب موجود ہیں، اور ان کے خانوادے کے حسین چہرے یہاں جلوہ گر ہیں۔ اس لیے کمال یہ نہیں ہے کہ عظیم سٹیج پر اس میڈیا کے دور میں کوئی آدمی اپنا نام اور کام دکھائے، کمال اس شخص کا ہے کہ جو شخص، وہ کسی نے کہا تھا بصیر پور جاتے جاتے جس وقت بندہ تھک جاتا، بلکہ تھک نہیں تھک کے اک جاتا ہے، تو پھر صدائیں نکلتی تھیں کہ چلتے چلتے تھک گئے تو پوچھا پاؤں کے چھالوں نے، اتنی بستی دور بنا لی دل میں بسنے والوں۔ اس شخص کے حوصلوں کو سلام کرنے کو جی کرتا ہے جس نے ریت کے ٹیلوں کے اوپر، ریت کے اوپر عمارت بنائی تو اتنی مضبوط بنائی جس کی بنیادیں پاتال تک چلی گئیں اور جس کی چھتیں عرش اولا تک چلی گئیں۔ درخت لگائے تو وہ شجر سایہ دار لگائے ہیں کہ آج ان درختوں کی چھاؤں تلے ایک زمانہ سانس لے رہا ہے، سکون لے رہا ہے، آرام کر رہا ہے۔ اس لیے شاید انہی ریت کے ٹیلوں کو تک کے حضرت خواجہ فرید نے کہا تھا، یہ روحی یار ملاوڑی ہے، شلا ہر دم رہے ساوڑی ہے، یل پیسو لسی گاوڑی ہے، اپنے سونے سامل سہیوں کا۔ اس لیے یہ ان کی زندگی کا پہلو عظیم پہلو ہے۔ ایک عازم اور فاتح ہی یہ کام کر سکتا ہے، ورنہ آدمی صرف ریت کے ٹیلوں کو دیکھ کے گھبرا جاتا ہے، اور جس وقت کوئی معین نہ ہو، مددگار نہ ہو، حالات سازگار نہ ہوں، اس وقت آدمی کے حوصلے ٹوٹنے لگتے ہیں، نبضیں چھوٹنے لگتی ہیں، یار دوست روٹنے لگتے ہیں۔ لیکن حضرت سیدنا فقیہ اعظم نے یہ ثابت کیا کہ دنیا، دوسرے لوگ، میرے اور میرے جیسے لوگ، ان کو وقت گزارتا ہے اور بڑی بے دردی کے ساتھ گزارتا ہے، لیکن حضرت فقیہ اعظم ان بزرگوں میں سے تھے جن کو وقت نے نہیں گزارا، انہوں نے وقت کو خود گزارا۔ ہمارے اوپر وقت سوار ہے، لیکن وہ عظیم شاہ سوار وقت کے اوپر سوار تھا۔ اور حضرت علامہ اقبال کے اس شعر کی تصویر تھے آپ کہ مہر و مہو انجم کا محاسب ہے قلندر، مہر و مہو انجم کا محاسب ہے قلندر، ایام کا مرکب نہیں راکب ہے قلندر۔ حضرت فقیہ اعظم وقت کے قلندر اعظم تھے، جنہوں نے وقت سے اپنا خراج وصول کیا، ایک ایک لمحے سے اپنا حق وصول کیا،
ایک ایک ثانیے سے اپنا حق وصول کیا، اور آپ نے وہ کام کیا جو صدیوں میں جماعتیں نہیں کر پاتی، تنظیمیں نہیں کر پاتی۔ آج اس میڈیا کے دور میں اگر ایک پوری کی پوری انجمن بیٹھے، پوری بزم سجے، وہ اتنا کام نہیں کر پاتی جتنا تنہا حضرت فقیہ اعظم نے کیا، اور اس دور میں کیا اور اس ماحول میں کیا جہاں کتابوں کی بہتات نہیں، جہاں آنے جانے والے ذرائع رسل و رسائل انتہائی محدود ہیں، لیکن آپ نے کسی چیز کو اپنے آڑے نہیں آنے دیا۔ آپ بڑھے تو بڑھتے رہے، قدم اٹھائے تو پھر پیچھے نہیں پلٹائے، اور جس سمت بھی آپ نے قدم اٹھایا ہے، بقول امام احمد رضا فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کہ ملک سخن کی شاہی تم کو رضا مسلم، جس سمت آ گئے ہو سکے بٹھا دیے ہیں۔ اور پھر اس وقت سب سے مشکل ترین کام مدرسے میں بیٹھ کے پڑھانا ہے۔ مدرسے میں بیٹھ کے پڑھانا یہ ایسی زندگی ہے جہاں بندہ ایک کونے میں لگ کے نہ واہ واہ، نہ کوئی پھولوں کے گجرے، نہ اس کے لیے صدائیں، نہ اس کے لیے کوئی ظاہری دوسری کوئی چارم فل چیز، چپ کر کے ایک آدمی آتا ہے، ٹوٹی چٹائی بچھاتا ہے، بیٹھ کر چپ کر کے اللہ کے دین کو پڑھاتا ہے، شام ڈھلتی ہے چپ کر کے گھر چلا جاتا ہے۔ ورنہ یہاں معاملہ یہ ہوتا ہے کہ اشتہار چھپیں، اشتہاروں پہ بڑے بڑے نام چھپیں، آئیں تو نعرے لگے، آئیں تو گلے میں پھولوں کے ہار ڈالے جائیں۔ بندے کا دل کرتا ہے کہ یہ راہ بڑی اچھی راہ ہے، یہ راستہ بڑا خوبصورت ہے، لیکن اس فرد نے پیار کیا تو کس راہ سے کیا، کس راستے سے محبت کی؟ وہ راستہ جو سب سے مشکل تھا، وہ راستہ جو سب سے دشوار ترین تھا۔ میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا وہ راستہ تدریس کا راستہ ہے، بیٹھ کر پڑھانے کا راستہ ہے، لیکن حضرت فقیہ اعظم نے اس راستے کو اس لیے منتخب کیا کہ ہر راہی اس چلنے والا نہیں ہوتا، بلکہ غالب نے شاید کہا تھا کانٹوں کی زبان سوکھ گئی پیاس سے یا رب، کانٹوں کی زبان سوکھ گئی پیاس سے یا رب، کوئی آبلہ باغ وادی پرخار میں آئے، ترس رہی تھی تدریس کی دنیا، ترس رہی تھی افتاء کی دنیا، ہر وغیرہ وغیرہ چاہتا ہے میرے نام کے ساتھ مفتی کا نام لقب سجے، ہر کے ہو مہ کا دل کرتا ہے میرے نام کے ساتھ فقیہ کا لقب آئے، ہر کے ہو مہ کا دل کرتا ہے مجھے شیخ الاسلام پکارا جائے، ہر آدمی کا دل کرتا ہے۔ اب معاملہ یہ ہے انسان مر رہے ہیں، سائے بڑھ رہے ہیں، انسان مر رہے ہیں، سائے بڑھ رہے ہیں، علماء جا رہے ہیں، اترن باقی ہے، صرف میک اپ ہی میک اپ نظر آتا ہے۔ ایسے میں حضرت فقیہ اعظم اس دنیا کے اندر ہمارے جیسے لوگوں کے اندر ایک کوہ گراں نظر آتے ہیں، ایک بلند قامت پہاڑ نظر آتے ہیں، اور اس دنیا میں ہمارے دور میں وہ قبلہ اور کعبہ نظر آتے ہیں۔ لیکن معاملہ یہاں تک بگڑا کہ ہر دل میں یہ حسرت ہے، ہر دل میں یہ ارمان ہے، یعنی نہ کام کرنا ہے، نہ کاج کرنا ہے، نہ محنت کرنی ہے، نہ کتاب کو تکنا ہے، نہ کچھ پڑھنا ہے، نہ پڑھانا ہے۔ عجیب زمانہ ہے۔ شاید غالب نے کہا تھا کہ ہر بلحوث نے حسن پرستی شعار کی، اب آبروئے شیبہ اہل نظر گئی۔ ہر شخص چاہتا ہے مجھے شیخ الاسلام بولو، ہر کوئی بلکہ ڈنڈے کے زور پہ چاہتا ہے، گھٹنوں کے زور پہ چاہتا ہے مجھے مفتی اعظم بولو، مجھے فقیہ اعظم بولو۔ یہ القابات کی تذلیل اور توہین ہو رہی ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ فقیہ اعظم کا جھومر سجتا ہے تو مولانا حضرت محمد نور اللہ نعیمے کے ماتھے پہ فیضان فقیہ اعظم اب تذلیل، القابات کی تذلیل اور توہین کا یہ عالم ہے کہ گلی گلی، کوچے کوچے، نگری نگری، بستی بستی، کونے کونے سے القابات کے اپنا جھومر خود ہی سجا کے، خود ہی اپنے گلے میں ہاتھ ڈال کے نکل کے گلی گلی میں ہو کے دیے جا رہے ہیں کہ ہمیں یہ مانو، ہمیں یہ مانو۔ یہ کیسا منوانا ہے، یہ کیسا زمانہ ہے کہ خود ہی ہو کے دیتے پھرتے ہیں گلی کے اندر بنجارے کہ ہمیں یہ مانو، ہمیں یہ مانو۔ نہیں مانا تو اس کو، واہ جگر مراد آبادی نے سچ کہا، کہا جگر راہ وفا میں
نقش ایسے چھوڑ آیا ہوں کہ جس منزل سے گزرا ہوں وہ اب تک یاد کرتی ہے۔ ہم یہ اعلان کرتے ہوئے خوشی محسوس کرتے ہیں، اگر شیخ الاسلام کا لقب سجتا ہے تو حضرت فقیہ اعظم کے ماتھے پہ سجتا ہے، اگر فقیہ اعظم کے کوئی لقب سجتا ہے تو حضرت فقیہ اعظم پہ سجتا ہے۔ ایسے قد و کاٹ کا آدمی ہو، ایسا سجیلا انیلا انسان ہو، اس کے اوپر ہر لقب قربان ہو، جو لقبوں کی بھیک نہیں مانگتا، القابات کے لیے بھکاری کی طرح نہیں پھرتا، بلکہ دنیا اس کے پیچھے بھکاری کی طرح پھرتی ہے۔ لقب چھوٹے ہیں، اس کا قد بہت بڑا ہے۔ لقب چھوٹے ہیں، اس آدمی کا قد بہت بڑا ہے۔ اس لیے کہ میں حضرت فقیہ اعظم کو اپنے وقت کا فرد فرید سمجھتا ہوں۔ یہ اس لیے نہیں کہ وہ بہت بڑے صرف علامہ تھے، عالم بھی، کامل بھی، اور تقوی و طہارت کے امام بھی۔ کرما والا شریف آپ تشریف لاتے ہیں اور حضرت سید محمد اسماعیل شاہ صاحب آستان عالیہ کرما والا شریف، وہ نابغہ روزگار شخصیت تھی۔ حضرت فقیہ اعظم جا کے ساتھ بیٹھتے ہیں اور دنیا کشف کا امام، وقت کا محی الدین ابن عربی کشف کے حوالے سے حضرت کرما والا والی سرکار آپ ہاتھ بڑھا کر کہتے ہیں کہ حضرت مولانا محمد نور اللہ صاحب، مجھ فقیر کا دل کرتا ہے کہ میں ان ہاتھوں سے آپ کے تلووں کو چھونا چاہتا ہوں۔ میں آپ کے تلووں کو چھونا چاہتا ہوں۔ وہ بڑا آدمی تھا، اس نے کہا حضور میں اس قابل کہاں کہ آپ کے ہاتھ اور میرے پاؤں کے تلوے؟ کہا آپ کے پاؤں کے تلوے ہیں، یہ علم و فن کے جلوے ہیں، اس لیے میرا دل کرتا ہے میں اس شخص کے قدموں کو چوموں جس کے دن اور رات ہوتی ہے علم نبوت کی برسات، جو لیے پھرتا ہے اپنی بغل میں علم نبوت کی بارات۔ ایسے شخص کے قدموں کے چھونے کو جی دل کرتا ہے۔ آنے والے تیری راہوں میں بچھاؤں آنکھیں، اور جانے والے تیرے قدموں سے لپٹ کر رو لوں۔ وہ شخص کہ حضرت کرما والا جیسی سرکار جس کے قدموں کو ہاتھ لگانے کو اپنے لیے باعث عزت و افتخار سمجھتے ہیں، لیکن جانتے ہو اس عظیم آدمی کا جواب کیا تھا؟ کہا آپ سید سادے ہو، آپ اللہ کے کامل ولی ہو، میں اس قابل کہاں، میں تو ایک عالم ہوں، ایک مولانا ہوں، ایک مدرس ہوں، بیٹھا حدیث پڑھاتا ہوں، قرآن پڑھاتا ہوں۔ حضرت قبلہ سید محمد اسماعیل شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ کی آنکھ میں آنسو آ گئے۔ انہوں نے کہا مولانا نور اللہ نانا ہمارا تھا، وراثت تم نے سنبھال لی ہے۔ وراثت مولانا نور اللہ، یہ وراثت شبیر کے گھر کی تھی لیکن سنبھال آپ نے لی ہے۔ وراثت حسن حسین کے گھر کی تھی، سنبھال آپ نے لی ہے۔ آپ ہمارے محافظ ہو، آپ ہمارے محافظ ہو، ہمیں آپ پہ مان ہے کہ اللہ نے ہمیں آپ جیسا امام دیا ہے، آپ جیسا عالم دیا ہے۔ ہماری آبرو بھی آپ ہو، ہماری عزت بھی آپ ہو، ہمارا وقار بھی آپ ہو، ہمارا پیار بھی آپ ہو۔ میرا عشق بھی تم، میرا یار بھی تم، میرا دین بھی تم، ایمان بھی تم۔ یہ یار فرید قبول کرے، سرکار بھی تم، سلطان بھی تم، نہیں تے کہتر کمتر ادنا، لا شے لا امکان بھی تم۔ مدرسے کی چار دیواری سے لے کر جیل کی سلاخوں تک اگر کسی کی داستان پھیلی ہوئی ہے اس کا نام ہے فقیہ اعظم۔ صرف یہ نہیں ہے کہ بیٹھ کر مدرسے میں تو پڑھائے اور سر چھپائے، نہیں، اگر ضرورت پڑی ہے تو یہ وقت کا عازم، وقت کا فاتح، وہ بڑے بڑے تختوں کو اپنے پاؤں تلے رونتا ہوا، محمد عربی کے دین کے جھنڈے کو لہراتا ہوا۔ ساہیوال کی جیل کی بلند دیواریں گواہ ہے کہ یہاں کوئی آیا تھا، یہاں بھی درس حدیث سنایا تھا،
اور صحنے چمن کو اپنی بہاروں پہ بڑا ناز تھا، جب وہ آئے تو سب بہاروں پہ چھا گئے۔ آخر میں صرف اتنا پتہ نہیں کتنے لوگ تھے، کیسے کیسے تھے، کسی نے ادھر سے دامن پکڑا، کسی نے ادھر سے دامن پکڑا، اور ہوا و ہوس کے متوالوں نے ان کی راہ کو بھی کھوٹا کرنا چاہا، لیکن نہ وقت کے آگے جھکے، نہ کسی تالے آزما کے آگے بکے، اور وہ اپنی تاریخ رقم کر گئے کہ وقت کے قدموں میں قلندر نہیں گرتا، ٹوٹے جو ستارہ تو زمین پر نہیں گرتا، گرتے ہیں سمندر میں بڑے شوق سے دریا، لیکن کبھی دریا میں سمندر نہیں گرتا۔ اور اتنا کچھ لٹایا، جیسے طارق سلطان پوری صاحب کہہ رہے تھے، اتنا کچھ لٹایا، اتنا کچھ لٹایا، لیکن اس بحر زخار میں فرق نہیں آیا، اس بحر زخار میں ذرا بھی فرق نہیں آیا۔ گویا کسی نے سچ فرمایا، نکالی سینکڑوں نہریں، پانی کچھ تو کم ہوگا، مگر پھر بھی میرے دریا کی طغیانی نہیں جاتی۔ اللہ کرے حضرت صاحبزادہ محمد محب اللہ صاحب نوری کی شکل میں، اور یہ نوریوں والی سرکار کی شکل میں، یہ جتنی نور نور چہرے، حسین حسین چہرے، یہ سارے کے سارے نشانیاں ہیں حضرت فقیہ اعظم کی۔ الہی تا ابد سلامت آستان یار رہے، یہ آسرا ہے غریبوں کا برقرار رہے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔